الحمدللہ فاطر السماوات والارضین وہو اول الاولین و آخر الآخرین خالق التین والزیتون وطور سنین و بلد الامین رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء و ملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور وانجیل وقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسوله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقین والکاذبین صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، موالیان حیدر کرار، بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھے اس بابرکت اور باسعادت مجلس اعزا سے دعوت خطاب دے کر یہ سعادت اور شرف عطا فرمایا کہ میں آپ حضرات کے روبرو ان ہستیوں کا تذکرہ کروں کہ جن کی ذکر حقوق العباد بھی ہے، اور جیسا کہ میرے سے پہلے خطیب انہوں نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا، اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پوری گفتگو آپ حقوق العباد پر سن کر گئے، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس وقت میں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اہل بیت پر بھی آپ پر گفتگو کروں۔ توجہ ہے آپ تمام حضرات کے حضور، اس لیے کہ حقوق العباد بعد میں ہیں، حقوق اہل بیت پہلے ہیں۔ توجہ ہے آپ تمام حضرات کے حضور، ذرا سا اس مرحلے پر غور کیجیے گا۔ حقوق العباد بعد میں ہیں، حقوق اہل بیت پہلے ہیں۔ انسان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، حقوق الوالدین بھی ادا کر رہا ہے، حقوق زوجین بھی ادا کر رہا ہے، حقوق نسواں بھی ادا کر رہا ہے، سارے حقوق ادا کر رہا ہے، مگر علی کی ولایت کی گواہی نہیں دے رہا، تو نہ نماز قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا۔ مولا سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے نا حضرات، بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں آپ کا حضرات کا۔ اور میری جان میرے قبلہ نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ امام حسین نے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ میں رسالت کا روپ دھار کر آیا ہوں، میرے سر پر فرق امامہ رسالت معاب ہے، میری دوش پر عبائے رسالت معاب ہے، میرا لباس رسالت معاب کا ہے، میری شبیہ رسالت معاب کی ہے، اس کے بعد بھی تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو قبلہ نے بتایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول نے جب یہ کہا تھا، حسین نے جب یہ کہا تھا کہ کیا تو میں روزہ دار نہیں ہوں، کہا حسین تم روزہ دار ہو، کہا کیا میں نمازی نہیں ہوں، کہا حسین آپ نمازی بھی ہیں، آپ سجدہ گزار بھی ہیں، آپ حاجی بھی ہیں، آپ روزہ دار بھی ہیں، آپ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، آپ بھائیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ بہنوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو حسین نے کہا تھا پھر مجھے کیوں
بکھر کر نہیں، پورا مجمع مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے ناظرین محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، اور یاد رکھے زمانہ، یہ جو حسین کے مقابلے پر آئے تھے وہ مومن نہیں تھے۔ یا خدا توجہ کر لے جان محترم، ذرا سا یہ علمی گفتگو ہے، اس کو اور سنتے چلے جائیے۔ میں تو عظمت اہل بیت کا وکیل بن کر آیا ہوں نا، میں تو اہل بیت کی گفتگو کروں گا۔ یہ حقوق العباد کی گفتگو مسجد کے منبر میں تو اچھی لگتی ہے، حسین کی مجلس میں صحیح آئی ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا حضرت محترم، ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھیں حسین کے مقابلے پر مومن نہیں آئے تھے، منافق آئے تھے، اور منافقت نہ حسن کے دور میں پنپی ہے، نہ حسین کے دور میں پنپی ہے، نہ ہی علی کے دور میں پنپی ہے۔ منافقت جو پنپی ہے وہ خود رسول اللہ کے دور میں رہی ہے۔ علی توجہ کریں در محترم، بھئی یہ منافقت رسول اللہ کے دور میں تھی۔ اگر یہ منافقت رسول کے دور میں نہیں تھی تو مجھے بتاؤ نا کہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ توجہ کریں حضرت محترم، بھئی یہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ ہے۔ میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں، حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، مگر اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو مومن قبول نہیں کر رہا۔ یا خدا، یا توجہ ہے، توجہ کریں ضرورت ہے، بھئی اللہ نے مومن قبول نہیں کیا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون، یہ جو منافق آپ کی بزم میں، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ بھائی بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کو اللہ منافق کہہ رہا ہے، تو یہی سے ایک بات تو پتہ چل گئی نا کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر ایک مومن نہیں ہے، کچھ مومن ہے، کچھ منافق ہے، کچھ ٹھیک توجہ ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے جی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا حضرت محترم، بھئی یہ تو بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کو اللہ منافق کہہ رہا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسولہ، میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں، آپ کی صحبت میں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہیں سے ایک بات اور بھی پتہ چل گئی نا کہ ضروری نہیں ہے کہ نور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر ایک نوری ہو، کچھ ابلیسی ہوتے ہیں، کچھ نوری ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، ذرا سا مل کر درود بھیجئے نا بزمت آل محمد پر۔ توجہ ہے، آپ کہاں ذات کی حضور، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر آپ غور ہی نہیں کر رہے، قبلہ میں اس آیت کو ریپیٹ کرتا رہوں گا جب تک آپ اس نہج تک نہیں آئیں گے جس نہج پہ میں لانا چاہ رہا ہوں۔
بھئی اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ انہیں صاحب ایمان تسلیم نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب گواہی دی ہے، اور یہ کہہ کر گواہی دی کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبین، مگر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، توجہ ہے قبلہ؟ دیکھیں اگر کوئی خاموش خطیب پہلے پڑھ جائے اور بعد میں کوئی بولتا ہوا خطیب آئے تو اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیا کیجئے نا، درود بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ توجہ ہے نا حضرت محترم؟ دیکھیں جو گفتگو قبلہ کر کے گئے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اصلاحی پہلو بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اصلاح کے ساتھ ساتھ عقیدے کی مضبوطی بھی ضروری ہونی چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہے دین۔ یا خدا نہیں توجہ کر رہے قبلہ؟ بھائی اگر عقیدے کی بنیاد پر دین نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا کہ لا الہ الا اللہ جیسا عقیدہ بھی منافقین کے پاس ہے، محمد رسول اللہ جیسا عقیدہ بھی منافقین کے پاس ہے، مگر اللہ انہیں مومن قرار نہیں دے رہا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جھوٹے نہیں توجہ کر رہے، جھوٹے بھی ہیں، جھوٹے، تو پتہ یہ چل گیا جو بھی جھوٹا ہوگا وہ منافق ہوگا، اور جب وہ جھوٹا منافق ہوگا تو پھر بارہلا جھوٹے کی تیرے نزدیک سزا کیا ہے؟ تو آواز قدرت کی آئی تھی فَنَجَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ مگر سلامت رکھے حالی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نظر مطلب جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اب بزم میں جملہ کہنے جا رہا ہوں حضور، اب بزم رسالت میں جھوٹے بھی موجود ہیں، سچے بھی موجود ہیں۔ جو سچا ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو جھوٹا ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو سچا ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو جھوٹا ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ تو اے اسمبلیوں میں سب کے لیے ایک قطار میں کھڑا کر کے سب کی حرمتوں کے بل پیش کرنے والوں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے صحابہ میں کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں۔ جو جھوٹا ہے وہ لعنت اللہ ہے، جو سچا ہے وہ رحمت اللہ ہے۔ تو اسمبلیوں میں بل ضرور پیش کرو، لیکن پہلے یہ تفریق تو کر لو کہ محمد کے اصحاب میں لعنت اللہ کون کون ہے، رحمت اللہ کون۔ توجہ ہے نا؟ اب مل کر درود بھیجئے نا عظمت آل محمد پر۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات حضور۔ توجہ ہے نا آتا ہوں حضرات کی حضور؟ پوری توجہ رکھے گا قبلہ۔ بھائی یہ طے تو ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا، آئے میرے بھائی تشریف رکھیے، بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر ایک سچا نہیں، کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں۔ اب سچے کون کون ہیں، جھوٹے کون کون ہے، منافق کون کون ہے، مومن کون کون ہے، یہ مجھے تاریخ نہیں بتا رہی۔ یا خدا توجہ کرے نا۔ دیکھیں میں بہت دور سے آیا ہوں تو کچھ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عقیدے کی مجلس پڑھنے والا آدمی ہوں میں، توجہ ہے نا ادھر محترم؟ اب یہ کون کون سچے کون کون جھوٹے تاریخ ہمیں بتا نہیں رہی، اس لیے کہ تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ منافقین تو تھے
لیکن وہ 12 منافق تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی، توجہ، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ سردار تھا. تو میری جان سردار تھا تو سردار کی کوئی ریت بھی تو ہوتی ہے. خدا توجہ کرے نا بھائی، سردار کی کوئی ریت بھی تو ہوتی ہے. ان ریتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ اس سردار کی جو مقلد تھے. بھائی سرداروں کے مقلد تو ہوتے ہیں نا، سچوں کے بھی مقلد ہیں، جھوٹوں کے بھی مقلد ہیں. پیروکار جنہیں کہا جاتا ہے، سچوں کے سچے مقلد، جھوٹوں کے جھوٹے مقلد. توجہ ہے نا. تو اب ان کے نام بھی تو بتائے جائیں کہ عبداللہ ابن ابی تو سردار تھا، تو اس سردار کی ریت اور مقلد کون کون تھے؟ جی وہ تو نہیں پتا. کہا کیوں نہیں پتا؟ کہا جی وہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ وہ 12 منافقوں کے نام حذیفہ یمانی کے کان میں بتا کر گئے تھے کہ فلاں فلاں فلاں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. حذیفہ یمانی کے کان میں رسول اللہ بتا کر گئے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے. تو اب کانوں کی باتیں ہمیں کیا پتا ہوں گی؟ میں نے وہی یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں، نہ تم نے مزاج توحید کو سمجھا ہے، نہ مزاج رسالت کو سمجھا ہے. مزاج رسالت یہ نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ کانوں میں کی جائے. مزاج رسالت تو یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میدانوں میں کی جاتی ہے. سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا حضرت بھائی، دین کی تبلیغ مزاج توحید میں، دین کی تبلیغ کانوں والی نہیں ہے. اگر کانوں میں ہوتی تو رسول اللہ طائف کے پتھر کیوں کھاتے؟ اگر کانوں والی ہوتی تو رسول اللہ شیب ابی طالب میں کیوں رہتے؟ اگر کانوں والی ہوتی تو رسول اللہ کو مکے سے مدینہ ہجرت کیوں کرنی پڑتی؟ رسول کانا بھوسیوں والا نہیں ہے. کانے کا جملہ کہوں، کانا بھوسیاں تو وہ کرتے ہیں جن کا ایمان کانا ہوتا ہے. جن کا ایمان اللہ اکبر. توجہ ہے نا حضرت، درود بھیجیے حضرت آل محمد پر باواد بلند. پوری توجہ ہے بے انتہا ممنون. آپ آمادہ تو ہوئے نا سننے کے لیے. توجہ ہے نا حضرت. میرے بھائی ذاکر بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں. زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن میں اپنے موضوع کو تو مکمل کرنا چاہوں گا نا. توجہ ہے حضرت. تو اب یہاں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا مومن کون، منافق کون. ایسے ہی ہے نا، نہیں پتہ چل رہا ہمیں، کیونکہ آپ نے بتایا نہیں، تاریخ نے لکھا نہیں. جب تاریخ نے نہیں لکھا تو پھر لیکن قرآن تو وضاحت کر رہا ہے کہ سارے سچے نہیں ہیں، کچھ سچے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ مومن ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ رسالت کی بزم میں بیٹھنے والا کون کون رحمت اللہ ہے، کون کون لعنت اللہ ہے؟ توجہ نہیں کر رہے. ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم جیسے طالب علم جو 1400 سال کے بعد تاریخ کے طالب علم ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون کون مومن تھا، کون کون منافق تھا؟ تو جب یہی سوال میں نے دربار رسالت میں بھیجا تھا تو آواز رسالت وہاں یہی آئی تھی نا کہ میں نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ کھل کر تفریق کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ یا علی تجھ سے حب وہ رکھے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. تو طے ہو گیا نا. بعد رسالت وہاں دیکھتے چلے جاؤ، جو جو علی کی دہڑی پر جھاڑو دیتا ہوا ملے سمجھ لینا مومن ہوگا. جو علی سے جنگ لڑنے آئے منافق ہوگا. فیصلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا حضرت بھائی، جو جو علی سے لڑنے آیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے یا علی جو تجھ سے حب رکھے گا
وہ مومن ہوگا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا قبلہ، یعنی ایمان کی علامت جملہ کہوں اب حضور، اگر آپ اب آمادہ ہو گئے ہیں تو اب جملہ سنتے چلے جائیے گا۔ شیعت کے کلمے کی دلیل، شیعت کی عقیدہ کی دلیل لے کر جا رہا ہوں۔ سورہ منافقون یہ واضح کر رہی ہے کہ نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن ہوگا، نہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہوگا۔ مومن ہوگا تو وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا حضرت بھائی، وضاحتیں تو ہو رہی ہیں نا بھائی، سورہ منافقون سے واضح ہو رہا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ علی ولی اللہ کا جو کلمہ پڑھ لے گا وہی مومن ہوگا۔ تو ایمان کی علامت اکیلا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اکیلا اچھا نہیں، میں اس پہ آیتیں پیش کر سکتا ہوں حضور بھائی۔ دیکھیں نا، اگر صرف لا الہ الا اللہ پر ہی ایمان ہے تو پھر سورہ بقرہ میں جو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کرے دروازہ، قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اکیلا لا الہ الا اللہ ایمان کی علامت نہیں ہوگی۔ اور اگر بات محمد رسول اللہ کی آئے گی تو سورہ منافقون سامنے آئے گی، کہ اس لیے کہ منافقون رسول کا بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کا بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے تو علی سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ رسول نے واضح کر دیا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کی محبت رکھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ توجہ ہے نا؟ اور اسی لیے جتنی بھی علی کی جنگ، اور پھر یہی تو کمال ہے حضور، دیکھیں علی نے جملہ کہنے جا رہا ہوں قبلہ، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے یہ میری قسمت ہوگی۔ علی صرف محمد الرسول اللہ ہی نے قرآن کی تفسیر کو مکمل نہیں کیا، ابھی میرے قبلہ نے بھی بتایا تھا نا کہ امام قبلہ بھی یہ گفتگو کر کے گئے ہیں کہ بھائی ادھر امام حسن امام حسین عالم کمسنی میں آئے ہیں دوڑتے ہوئے، کسی صحابی کے دامن سے پیر الجھا تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، ادھر حسین گرے، ادھر وہاں خطبہ رکا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا ضرورت ہے، ادھر خطبہ رکا۔ قبلہ نے بھی یہی بات کہی تھی نا بھائی، خطبہ رکا ہے، خطبہ روک کر ممبر بھی چھوڑا، مسند بھی چھوڑی، اپنی جگہ سے اٹھے، خود آ کر حسین کو اٹھایا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ارے بچہ تھا، کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے اٹھا کے اسے مجھے گود میں دے دو، لیکن عام بچہ ہوتا تو یہ بات ہوتی۔ رسول اللہ خود اٹھ کر گئے ہیں، اپنی آغوش میں لیا ہے، تو بتانا یہ چاہ رہے تھے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جو آغوش رسالت کا پروردہ ہے۔ مولا آپ کو سلام رکھے، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند درود بھیج دیجئے نا حضرت آل محمد پر۔ توجہ ہے نا آپ تو حضرات کی بنتہا ممنون و متشکر، پوری توجہ رکھیے گا۔ اور قبلہ نے یہی جملے کہے تھے نا جب کسی نے پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ خطبہ کیوں روک دیا، کہا میں دین کا احکام بتا رہا ہوں، یہ مکمل دین ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ میں قرآن کی تفسیر پیش کر رہا تھا، یہ مکمل قرآن ہے، تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ مکمل قرآن صرف ایک حسین ہی تو نہیں ہے، یہاں تو عالم یہ ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ تو جب یہ کل کے کل محمد ہے تو یہ کل کے کل قرآن بھی ہے، قرآن بھی۔ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا ذرا سا اس مرحلے پر، جب یہ کل کے کل قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی اکیلے محمد رسول اللہ نہیں دیں گے، یہ میرے اہل سنت بھائی بھی یہاں سنیں، اور اس کی دلیل دے کے جا رہا ہوں، بڑی مضبوط ترین دلیل ہے، قیامت تک اس دلیل کو رد نہیں کر سکتے۔ ایک ہی آیت پڑھوں گا، پھر کبھی زندگی رہی تو مفصل گفتگو کریں گے، آیت ایک ہی ہوگی۔ آیت ہے قرآن کی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی، اے رسول، جہاد کیجئے کافروں سے بھی منافقوں سے بھی۔ قبلہ اب اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو مجھے رات بھر افسوس رہے گا، حالانکہ مجھے یہاں سے پنڈی واپس جانا بھی ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کافروں سے بھی۔ تاریخ تو سب آپ نے پڑھی ہی ہے نا حضور، بدر سے لے کر حنین تک جتنی بھی یہ 87-88 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں رسول نے جو جہاد کیا وہ کافروں سے تو ہے، منافقوں سے ہے، رسول کا جہاد تو کہیں نہیں ہے۔ بھئی کیا رسول اللہ نے منافقوں سے جہاد لڑا؟ نہیں نا، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ بھئی منافقوں سے رسول اللہ نے جہاد نہیں لڑا۔ پوری ہی نے حیات رسالت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، منافقوں سے کہیں رسول اللہ نے جہاد نہیں لڑا، جہاد لڑا ہے تو کافروں نے۔ جب یہی سوال میں نے دربار رسالت میں بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ آخر یہ معمہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کافروں سے بھی جہاد لڑے، منافقوں سے بھی جہاد لڑے، لیکن آپ ساری زندگی کافروں سے جہاد کرتے چلے گئے، منافقوں سے کوئی جہاد نہیں لڑا۔ تو آواز رسالت یہی آئی نا کہ تم جہاد رسالت کو کیا سمجھو؟ جہاد رسالت پیش قدمی کا نام نہیں ہے، دفاع کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سوچے ذرا سا اس مرحلے پر میں خود جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ بات آپ حضرات کے اذان میں انڈیلی جائے۔ ٹھیک ہے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرا خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، جہاد در حقیقت جو اصل جہاد ہے وہ پیش قدمی کا نام نہیں ہے، اٹیکنگ وے کا نام نہیں ہے، جہاد ہے دفاع کا نام۔ یا خدا توجہ کرے در محترم، اسی لیے بدر سے لے کر حنین تک جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں رسول اللہ نے خود چڑھائی نہیں کی ہے، لوگ چڑھ چڑھ کر رسول پر آئے تو رسول نے دفاع میں جنگ کی ہے۔ تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام کے جہاد کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ پیش قدمی میں جہاد نہیں ہوگا، جہاد ہمیشہ دفاع میں ہوگا۔ تو اب رسول کے دور میں مومنوں نے، رسول کے دور میں منافق جنگ کے لیے خود نہیں آئے ہیں، کفار جنگ کے لیے آتے رہے، رسول کافروں سے لڑتے رہے، مگر بعد رسالت معاف جو علی سے مقابلہ ہوا وہ کافروں نے نہیں کیا تھا، منافقوں نے کیا تھا، منافقوں نے۔ توجہ ہے نا جان محترم،
بات مکمل ہو گئی نا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ نے غور نہیں کیا، اے نبی جہاد کرو کافروں سے بھی منافقوں سے بھی. تو آدھے جملہ کہوں رسول اللہ نے، اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے کیوں کہا تھا انا والی من نور واحد. یا خدا توجہ کرنا، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور ہے. جو محمد سے لڑ رہا ہے وہ بھی بے دین ہے، جو علی سے لڑ رہا ہے وہ بھی بے دین ہے. توجہ ہے نا ذرا ادھر. اللہ سلامت رکھے علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا محترم، آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا. جو اور یہی سے یہ بات طے ہو گئی، اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، پوری توجہ، حدیث رسول کے کانٹینٹس میں بات ہو رہی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، یا علی جس طرح کافروں نے مجھ سے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، اسی طرح منافق آپ سے قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا. توجہ ہے نا ذرا. تو جو بھی علی سے لڑنے آیا وہ بھی منافق، جو حسن سے لڑنے آیا وہ بھی منافق، جو سیدہ کے در پر آیا جلتے ہوئے آگ لے کر آیا، جو حسین سے کربلا میں لڑنے آیا. اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد سب وہ آئے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن یہ وہ سب تھے کہ جو مومنوں کی اولادیں نہیں تھے، منافقوں کی اولادیں تھیں. اسی لیے تو لباس رسالت میں بھی حسین کو دیکھ کر ان کے دل نہیں پگھلے، اس لیے کہ انہوں نے دل سے تو نہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا تھا، نہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کیا تھا، نہ علی ولی اللہ کو تسلیم کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حسین نے یہ کہا تھا کہ کیا میں نانا کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، کہا حسین کرتے ہو. کہا کیا میں نمازی نہیں ہوں، کہا حسین آپ نمازی ہو. کہا کیا میں روزہ دار نہیں ہوں، کہا نہیں حسین آپ روزہ دار بھی ہو. کہا کیا میں دیندار نہیں ہوں، حسین آپ دیندار بھی ہو. کہا کیا میں حاجی نہیں ہوں، کہا حسین آپ حاجی بھی ہو. آپ محافظ قرآن بھی ہو. تو حسین نے پھر یہ پوچھا تھا کہ پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو آواز یہی آئی تھی، لِبُغْضِ کا ابیک، تیرے باپ کے بغض میں. اللہ اکبر، جزاک اللہ جدارو جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور علی کا یہ بغض اتنا شدید اور پر اثر تھا کہ یہاں پر صرف قتل حسین پر ہی بس نہیں ہوئی ہے، بلکہ علی کی بیٹیوں کی ردائیں بھی اتری. جزاک اللہ جدارو جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. علی کی بیٹیوں کی چادریں بھی اتار لی گئی ہیں، علی کے بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی گئی. مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں، زیادہ میں تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، بہت دیر ہو گئی ہے. صرف 2 جملے سنتے چلے جانا. علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی گئی ہیں، علی کی بیٹیوں کے پشت پہ تازیانے بھی مارے گئے. اور سنو گے جملہ عزادارو، اگر کبھی علی اور حسین کی بیٹیوں نے کبھی ہائے حسین بھی کہا ہے تو چھوٹی بچی کو تو تماچے مارے گئے، بڑی شہزادی کے سر میں نیزے کی انیاں ماری گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، یہ وہ جہاد اکبر تھا جس پر ساری زندگی سید سجاد گریہ کرتے چلے گئے ہیں. اسی بغض کی ایک نشانی کی روایت اور بیان کر دو. سجاد نے 40 سال خون کے آنسو روئے. جب کبھی کھانا آتا سجاد خون کے آنسو روتے، کبھی پانی آتا سجاد خون کے آنسو روتے تھے. سجاد کو اور کوئی کام نہ تھا، یا تو مصلی عبادت پہ سجاد رہتے تھے یا حسین کا غم مناتے رہتے تھے. منہال نے پوچھ لیا تھا، مولا اتنا کیوں روتے ہو؟ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے.
کیا سن رہے ہیں عزیزارو؟ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، آنکھوں سے خون جاری ہونے لگا۔ سید سجاد کہتے ہیں منہال شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مگر ماؤں بہنوں پھپھیوں کی بے ردائیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس کے بعد سجاد پوچھتے ہیں سجاد مجھے اتنا منہال مجھے اتنا بتا دے کہ تو ہو، تیرے ساتھ تیرا کنبہ ہو اور کنبہ با پردہ بھی ہو، اور کسی ایسے بازار میں چلا جائے جہاں چاروں طرف تماشائی ہو، تیرے کنبے کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ منہال کہتا ہے مولا موت سے پہلے مر جاؤں گا، بس اتنا کہا ہے۔ سجاد پلٹ کر کہتے ہیں منہال رونا تو اسی بات کا ہے، سجاد یہ سب دیکھتا بھی رہا اور اسے موت بھی نہ ہوئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دو جملے سن لیجیے گا عزیزارو۔ اس کے بعد منہال پوچھتا ہے مولا اچھا یہ بتائے کہ کربلا سے کوفہ سے دمشق سے لے کر شام تک سب سے زیادہ ظلم کہاں اٹھائے؟ ادھر یہ کہا نا، ادھر سجاد 3 دفعہ سجاد نے رو کر کہا الشام الشام الشام۔ منہال یہ شام مجھے کھا گیا۔ کہا مولا سجاد آخر شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ کہا نہ تو سن سکے گا نہ میں بتا سکوں گا، بس اتنا سن لے یہ ابتدائے مصائب تھے شام کے کہ جب ہمارا کنبہ بازار شام میں داخل ہوا، چاروں طرف تماشائی تھے، بے ردا عطرت رسول تھے، تیرے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، اور جب یہ بیچ بازار یہ قافلہ آیا تو کسی منادی نے یہ ندا دی تھی شام والو علی کا کنبہ آ گیا، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹیوں سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملے ہیں عزیزارو، علی کی بیٹیوں سے بدلے لے لو۔ منہال کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، پتھروں کا وہ طوفان تھا جو ہم پر آ کر گرے ہیں، ہم پتھروں میں چھپ گئے، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارے، جس کے ہاتھ میں اینٹیں آئیں اس نے اینٹیں ماری۔ کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا جب وہ طوفان رکا میں نے پھپھی کی طرف دیکھا، پھپھی نے مجھے دیکھا، نہ میں پھپھی کو پہچان سکا نہ پھپھی مجھے پہچان سکی۔ ارے پتھروں نے اتنا زخمی کر دیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔